فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کاشانۂ بصیرت کے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب میزان الحکمت والیوم 1 اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 20۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم فصل 22 کو پڑھ رہے ہیں اور یہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ یہ نسبتاً طویل ہے، اور اب ہم اس وقت امامت کے حوالے سے جب پڑھتے ہوئے پہنچے ہیں یہاں پر، تو جیسے کہ تمام ائمہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر اب جب ہم پہنچے ہیں تو وہ ہے ام الائمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہاں پر کچھ احادیث ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ احادیث کی تعداد کتنی ہے، وہ یہ ہے کہ 1095 تک تو ہم پڑھ چکے ہیں نا پچھلی اس میں، اب 1096 سے لے کے 1103 کل اتنی احادیث ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے ہے جو 195 پہ نمبر پہ کہ جس کی یعنی عنوان ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ تمام یہاں پر 2 احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1096 کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، اور جو اسے رنج دے گا مجھے رنج دے گا۔ مجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہے۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 23۔ اور اب حدیث 1097 لکھا ہے، اس میں شک نہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا میوہ ہے۔ جو اسے رنجیدہ خاطر کرے گا وہ مجھے رنج پہنچائے گا، اور جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے مسرور کرے گا۔ میرے اہل بیت میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملیں گی۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 24۔ اور اب آئیے اگلے یعنی 195 پہ جو عنوان تھا وہ تھا فاطمہ میرا ٹکڑا، اور 196 پہ عنوان ہے سیدۃ النساء العالمین۔ تو اس حوالے سے یہاں پر 4 احادیث ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ 1098 نمبر پہ لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے عورتوں میں سے 4 خواتین کو چن لیا ہے، اور وہ ہیں مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 19۔ اگلی حدیث ہے 1099 نمبر کی کہ میرے اور اپنے باپ کے بعد حسن اور حسین علیہ السلام ہی تمام اہل زمین سے افضل ہیں، اور ان کی ماں تمام اہل زمین کی عورتوں سے افضل ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 20۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 1100 نمبر ہے اور لکھا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 22۔ 1101 حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ 338۔ اور اب آئیے 197 نمبر پہ اگلا عنوان آ گیا کہ غضب فاطمہ غضب خدا ہے۔ حدیث نمبر 1102 ہے کہ یقیناً فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے، اور اس کی رضامندی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر بحار الانوار جلد 43 صفحہ 19۔ چلتے ہیں آگے 1103 نمبر پہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ تمہارے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے، اور تمہاری رضامندی سے خدا راضی ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 37725۔ چلتے ہیں فصل 22 کی امامت ہی کے عنوان سے
اگلی جانب جو کہ آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے پچھلی آپ ریکارڈنگز میں دیکھیے کہ ہم نے یعنی 12 اماموں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا. اب یہاں پر اگلا نام ہے حسنین شریفین علیہم السلام، اور یہاں پہ 198 نمبر پہ لکھا ہے کہ وہ حسنین شریفین کا نام رکھنا. اچھا یہاں پہ میں بتاؤں کہ یہ جو فصل 22 کا یہ جو عنوان ہے امامت کے حوالے سے حسنین شریفین علیہ السلام کا، اس میں کل جو احادیث ہیں وہ ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 1104 سے حدیث نمبر 1117. تو چلیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. اب حسنین شریفین کا نام رکھنا. حدیث نمبر 1104 لکھا ہے کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب ہیرے بے حرب رکھا، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. آپ نے فرمایا بلکہ وہ حسن ہیں. اسی طرح جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو بھی میں نے ان کا نام حرب رکھا، لیکن جب رسول خدا تشریف لائے تو فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ حسین ہیں. یہاں پہ حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال خ 37676. یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث تھی. چلتے ہیں آگے. حدیث نمبر 1105 لکھا ہے جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے حسن متولد ہوئے تو انہوں نے علی علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک منٹ یہ پیج تھوڑا سا 2 میں نے آگے کر دیے. فرمایا کہ اس بچے کا نام رکھیے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا نام رکھنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کا نام رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں کر سکتا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کا نام رکھنے میں اپنے رب عز و جل پر سبقت نہیں رکھ سکتا. خداوند عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لہٰذا تم جاؤ انہیں میری طرف سے سلام پہنچاؤ، ہدیہ تبریک پیش کرو اور ان سے کہو کہ علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیے. چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور مبارکباد پیش کرنے کے بعد کہا کہ خداوند عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اس کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جبرائیل نے کہا شبر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زبان تو عربی ہے. انہوں نے کہا آپ ان کا نام حسن رکھیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا ہے. پھر جب حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے مولود مسعود کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا آپ اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیے. حضرت نے پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا شبیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری زبان تو عربی ہے. جبرائیل نے کہا پھر آپ حسین نام رکھ دیجئے. چنانچہ آپ نے ان کا نام حسین رکھا. حوالہ کتاب بحار الانوار جیم 42 اور صفحہ جلد 42 ہے اور صفحہ 238، اور یہ حدیث ہم نے پڑھی امام زین العابدین علیہ السلام کی. اب ہم پہنچ گئے حدیث نمبر 1106 پر. لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اس کا نام رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں کر سکتا، البتہ میں چاہتا تھا کہ اس کا نام حرب رکھوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام رکھنے میں اپنے رب پر سبقت نہیں کر سکتا. حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 229، اور یہ حدیث بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے. اب ہم پہنچ گئے ہیں اگلی عنوان کی جانب، یعنی 199 نمبر پر عنوان ہے جوانان جنت کے سردار. اس حوالے سے 3 احادیث ہیں. حدیث نمبر 1107 میں لکھا ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے افضل ہیں. حوالہ ہے کتاب
کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 263 اور کتاب ہے کنز الاعمال جس میں ہے حوالہ خ 37694 اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ چلتے ہیں رسول پاک کی اگلی حدیث کی جانب 1108 نمبر کہ حسن اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 37682 اور کتاب ہے ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 44۔ اب چلتے ہیں حدیث 1109 پر۔ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یقیناً حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 37693 اور اب آئیے 200 نمبر پہ جو عنوان ہے کہ حسنین شریفین کی محبت، اس حوالے سے 3 احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 1110 رسول اکرم کا فرمان کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے ان دونوں بیٹوں سے محبت کرے کیونکہ اللہ نے مجھے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ 270۔ اسی طرح حدیث نمبر 1111 یہاں پر فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خداوندہ تو حسن اور حسین علیہ السلام کو دوست رکھ اور جو انہیں دوست رکھے اس کو بھی دوست رکھ۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 اور صفحہ 281۔ حدیث نمبر 1112 پڑھتے ہیں۔ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ جو حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھے گا اور جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 264۔ اور سامعین 201 نمبر پہ اگلا عنوان ہے پیغمبر کی حسنین علیہ السلام کو عطا۔ حدیث نمبر 1113 حسن علیہ السلام کو میں اپنا روب و دبدبہ اور علم عطا کرتا ہوں اور حسین علیہ السلام کو سخاوت اور رحمت عطا کرتا ہوں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 263۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ حدیث کا نمبر ہے 1114۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسن علیہ السلام کے لیے میرا روب و دبدبہ اور سیادت ہے جبکہ حسین علیہ السلام کے لیے میری شجاعت اور سخاوت ہے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ 263۔ اور اب آئیے اگلی حدیث 1115 کی جانب۔ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے حسن علیہ السلام تو انہیں میں روب و دبدبہ اور علم عطا کرتا ہوں اور رہے حسین علیہ السلام تو میں انہیں سخاوت اور رحمت عنایت کرتا ہوں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 264۔ حدیث نمبر 116 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زینب بنت ابی رافع حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت کرتی ہیں کہ جناب زہرا اپنی زندگی کے آخری ایام میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسن اور حسین کو لے کر آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ انہیں کسی چیز کا وارث بنائیں گے؟ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کے لیے میرا روب و دبدبہ اور سرداری ہے جبکہ حسین کے لیے میری جرت و سخاوت ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 37709۔ اور اب سامعین 202 نمبر پہ عنوان ہے کہ یہ دونوں امام ہیں۔ حوالہ یہاں پر یعنی یہ تو حوالہ اس کا نہیں دے سکتی کیونکہ یہ تو عنوان ہے، اور اس عنوان کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ حدیث 1117 تھوڑی طویل ہے، لکھا ہے ابن شہر آشوب اپنی کتاب مناقب میں لکھتے ہیں کہ دونوں مختلف فریقوں اور مخالف گروہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 اماموں کے بارے میں جو احادیث ذکر کی ہیں ان کی روح سے حسنین شریفین علیہ السلام کی امامت پر نص قائم کی جا سکتی ہے اور اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نیز اس بات سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ خود حسنین علیہ السلام علم امامت کے مالک ہوئے اور اپنی امامت کا دعویٰ کیا۔ ان کے زمانے میں معاویہ اور یزید کے علاوہ کوئی اور شخص مدعی امامت نہیں تھا، جبکہ ان دونوں معاویہ اور یزید کا فسق ہی نہیں کفر بھی ثابت ہوتا ہے، لہذا واجب ہو جائے کہ امامت حسن اور حسین علیہ السلام ہی کے لیے ہو۔ اور یہاں پر اس سے آگے ابھی یہی حدیث چل رہی ہے، لکھا ہے کہ نیز اجماع اہل بیت علیہ السلام سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی
امامت پر اجماع کیا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا اجماع حجت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور حدیث پاک سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں، خواہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ سامعین، یہاں پر حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 43 جبکہ صفحہ 278 ہے۔ اور اب ہم فصل 22 کے اگلے عنوان کے لیے چوتھے عنوان کی جانب چلتے ہیں۔ امامت تو معلوم ہے کہ ہم امامت ہی کے حوالے سے اگلا عنوان حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور یہ اس میں بتا دوں کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں جو ہیں وہ حدیث نمبر 1118 سے 1125 تک ہیں۔ آئیے اس میں سب سے پہلا عنوان ہے 203 نمبر پہ حضرت حسن علیہ السلام کی امامت پر نص۔ آئیے حدیث نمبر 1118 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان کہ جب حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میرے قریب آؤ تاکہ میں تمہیں وہ اسرار بتاؤں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائے تھے، اور جس چیز کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امین بنایا تھا اس کا میں تمہیں امین بناؤں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 298۔ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ حدیث نمبر 1119 لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی تو اس وقت میں بھی موجود تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس وصیت پر حسین علیہ السلام، محمد حنفیہ، اپنی تمام اولاد، شیعہ رؤساء اور اپنے اہل بیت کو گواہ ٹھہرایا، اور پھر امام حسن علیہ السلام کو کتاب اور اسلحہ عطا فرمایا۔ حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 297۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب، اور صفحہ بھی اگلا ہم جا رہے ہیں، اور یہاں پر عنوان مختلف ہوگا یقیناً، یہ 2 پیج کھل گئے تھے جی۔ اگلا عنوان ہے حسن مجھ سے ہے، یہ 204 نمبر پہ ہے۔ حدیث نمبر 1120 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسن علیہ السلام کو دوست رکھے۔ حسن اور حسین میرے 2 نواسے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحہ 306۔ چلتے ہیں حدیث 1121 کی جانب۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مقام بن معادی کرب اور عمرو بن اسود قنسرین، ہو سکتا ہے میں نے اس کی صحیح طرح پڑھا نہ ہو، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ مقدام بن معادی کرب اور عمرو بن اسود قنسرین پہنچے تو معاویہ نے مقدام سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے؟ یہ سن کر مقدام نے انا للہ پڑھا۔ معاویہ نے ان سے کہا کہ کیا تم حسن علیہ السلام کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ مقدام نے کہا میں اسے کیسے مصیبت نہ سمجھوں، مجھے یاد ہے کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں اٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ یہ مجھ سے ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خ 37658۔ چلتے ہیں آگے اگلے عنوان کی جانب 205 نمبر پہ کہ حسن علیہ السلام کی محبت۔ اس حوالے سے اس عنوان سے 3 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 1122 حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے اس سے محبت کرنا چاہیے۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خ 37638۔ پھر چلتے ہیں حدیث 1123 کی جانب۔ لکھا ہے کہ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور اس کے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خ 37640۔ چلیے اس کے علاوہ 3 ہیں، 37640، 37641 اور 37653۔ چلیے اگلی حدیث 1124 کی جانب۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حوالہ کتاب کنز الاموال خ 37651۔ اب ہم 206 نمبر پہ عنوان کی جانب آ گئے ہیں کہ عابد
ترین انسان۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے جو حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، 1125 نمبر ہے، لکھا ہے حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام اپنے زمانے کے عابد ترین، زاہد ترین اور افضل ترین انسان تھے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 43 صفحہ 331۔ آئیے اب ہم فصل 22 کے 5ویں مقام پہ پہنچے، یعنی امام حسین امامت کا جو عنوان ہے اس میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں عنوان ہے حسین کی امامت پر نص، اور یہ 207 نمبر ہے، اور اس میں جو ہم حدیث پڑھیں گے وہ 1126 سے 1129 تک حدیث ہیں۔ یہاں پر ہم پہنچے ہیں حدیث 1126 پر، لکھا ہے مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا، میری وفات اور میرے جسم اور روح کی جدائی کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام ہی امام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتاب میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے طور پر یہ امامت انہیں ملے گی، ساتھ ہی خداوند عالم نے ان کے والد اور والدہ کی وراثت کو بھی ملا دیا ہے۔ غرض وہ ہر لحاظ سے میرے بعد امت کے امام ہوں گے، کیونکہ یہ بات علم خدا میں آ چکی ہے کہ تم لوگ یعنی اہل بیت عصمت علیہ السلام اللہ کی بہترین مخلوق ہو، اس لیے خدا نے تم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے منتخب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے امامت کے لیے مجھے منتخب کیا، اور میں نے حسین علیہ السلام کو منتخب کر لیا ہے۔ حوالہ ہے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ مولا امام حسن علیہ السلام نے بوقت وفات یہ حدیث فرمائی، اور حوالہ اس میں ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ 301۔ پھر چلتے ہیں اگلی، یہاں پہ قول مؤلف میں جو حوالے دیے گئے ہیں اس میں ہے کہ بہار الانوار جلد 44 صفحہ 174 اور باب 24۔ چلیے ہم فصل 22 ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے اور امامت ہے مین عنوان، اور اب ہم پہنچے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہوئے، عنوان ہے 208 نمبر پہ کہ حسین مجھ سے ہے۔ آئیے اس حوالے سے 3 احادیث ہیں یہاں پر، اور تینوں احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ حدیث نمبر 1127، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، حسین میرا نواسا ہے۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 43 صفحہ 261 اور کتاب کشف الغمہ 271۔ اور چلتے ہیں آگے، حدیث ہے 1128، لکھا ہے کہ براء بن عازب عین الف زیب کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ وہ حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے کہہ رہے تھے کہ خداوندہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، لہٰذا تو بھی اسے دوست رکھ۔ حوالہ کتاب بہار الانوار جلد 43 صفحہ 264۔ چلیے آخری اس حوالے سے حدیث 1129 پہ کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور اس میں حوالہ ہے کتاب کنز الاعمال خ 37684۔ ہم فصل 22 پڑھتے ہوئے امامت ہی کے عنوان سے مین ہم پہنچے ہیں اس وقت 6 نمبر پہ، امام علی بن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 امام کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بیچ میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر آیا تھا، ورنہ یہ ترتیب اسی طرح چل رہی ہے۔ چلتے ہیں یہاں پر اس حوالے سے امام زین العابدین کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ حدیث نمبر 1130 سے 1132، بہت کم احادیث اس میں ہے، یعنی کہ فصل 22 کے امام زین العابدین کے حوالے سے۔ چلیے جانتے ہیں، یہاں پر ہے عنوان ہے 209 کا کہ علی زین العابدین علیہ السلام کی امامت پر نص۔ حدیث نمبر 1130، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بڑی صاحبزادی جناب فاطمہ بنت الحسین علیہ السلام کو بلایا اور ایک خط لپیٹ کر انہیں دیا، نیز ظاہری طور پر وصیت کی۔ اس وقت حضرت علی زین العابدین بیمار تھے اور ہر ایک کو ان کی فکر لاحق تھی، چنانچہ حضرت فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے وہ خط امام زین العابدین علیہ السلام
کو دیا، بخدا وہی خط ہمارے پاس موجود ہے، خدا کی قسم اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی اولاد آدم علیہ السلام کو تخلیق آدم سے لے کر دنیا کی فنا تک ضرورت ہوتی ہے۔ حوالہ کتاب کافی، جلد نمبر 1 صفحہ 303 اور 304۔ چلیے اگلی حدیث یہ بلکہ یہاں پہ تو ایک ہی حدیث تھی، اور جو اگلی 2 احادیث ہیں وہ ہیں، عنوان ہے 210 نمبر کا کہ زین العابدین علیہ السلام کہاں ہیں۔ آئیے اس حوالے سے پڑھتے ہیں حدیث 1131۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، زین العابدین علیہ السلام یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ اور گویا میں اپنے فرزند علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار، جلد 46 صفحہ نمبر 3۔ چلیے حدیث 1132 کی جانب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن منادی آواز دے گا کہ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت کہاں ہے؟ گویا میں علی بن حسین بن علی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صفوں کو چیر کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 46 صفحہ نمبر 3۔ چلیے فصل 22 کے امامت کے حوالے سے اگلے امام کی جانب یعنی امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہاں پہ ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 1133 سے 1137۔ چلیے پڑھتے ہیں 211 نمبر پہ جو عنوان ہے کہ حضرت محمد باقر صلی اللہ علیہ السلام کی امامت پر نص۔ اس حوالے سے 2 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 1133، اس میں لکھا ہے کہ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ آقا نے فرمایا، میرے بعد امام میرا بیٹا محمد ہے جو علم کو کما حقہ شگافتہ کرے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 46 صفحہ 230۔ اور اب حدیث نمبر 1132۔ حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے تمام فرزندوں محمد، حسن، عبداللہ، عمر، زید اور حسین کو اکٹھا کیا اور اپنے فرزند محمد بن علی علیہ السلام کو وصیت کی، انہیں باقر علیہ السلام کے ساتھ ملقب کیا اور تمام امور ان کے سپرد فرمائے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 46 صفحہ 230۔ چلیے اگلے صفحے کی جانب۔ یہاں پر 212 نمبر کے عنوان پہ لکھا ہے کہ علم کو شگافتہ کریں گے۔ آئیے اس حوالے سے حدیث پڑھتے ہیں۔ 1135 حدیث ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ جابر، تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے فرزند محمد علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرو کہ جس کا نام توریت میں باقر مشہور ہے۔ جب تم ان سے ملاقات کرو تو ان تک میرا سلام پہنچا دینا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 46 صفحہ 223۔ اور اگلی حدیث ہے 1136 نمبر پر، یہ لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جابر، عنقریب تم ہمارے ایک شخص سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا، ان کی شکل و صورت مجھ سے ملتی جلتی ہوگی، وہ علم کو کما حقہ شگافتہ کرے گا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 26 صفحہ 225۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ 1137 حدیث کا نمبر ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہی جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں، لہٰذا علی بن حسین علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے۔ انہیں علی بن حسین علیہ السلام کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جابر، تم انہیں دیکھو تو انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ملاقات کے بعد تمہاری زندگی کے دن بہت مختصر ہوں گے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار، جلد 46 صفحہ 227۔
اور اس کے ساتھ کتاب کشف الغمہ بھی لکھی ہے، لیکن اس میں صفحہ نہیں لکھا ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے پڑھنے کے لیے، جو کہ فصل 22 ہی میں امامت ہی کے مین عنوان پہ ہم چل رہے ہیں، اور 213 نمبر پہ عنوان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر نص۔ اس میں ہم حدیث نمبر 1138 سے لے کے 1141 تک پڑھیں گے۔ حدیث 1138 ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب میرا بیٹا جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہو تو تم ان کا نام صادق رکھنا۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 47 صفحہ نمبر 9۔ حدیث 1139 پڑھتے ہیں، لکھا ہے محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس موجود تھا کہ اچانک ان کے فرزند جعفر اندر آئے۔ ان کے سر پر گیسو تھے اور ہاتھ میں عصا تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے انہیں پکڑا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم دنیاوی کھیل کود کے لیے نہیں ہو۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد، میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں، لہٰذا تم ان کی اقتداء کرنا اور ان کے فیض سے فیض حاصل کرنا۔ خدا کی قسم یہ وہی صادق ہیں جن کے اوصاف ہم سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے شیعوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوگی۔ حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 47 صفحہ 15۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں 214 نمبر پہ جو عنوان کہ آپ کی سیرت و مکارم اخلاق۔ حدیث نمبر 1140 لکھا ہے، محمد بن زیاد ازدی کہتے ہیں کہ میں نے مدینے کے فقیہ مالک بن انس سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جعفر بن محمد صادق علیہ السلام کے پاس جب بھی جاتا تھا تو وہ میری طرف تکیہ بڑھا دیتے تھے، میری عزت کرتے اور فرماتے تھے کہ مالک میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ اس بات سے میں خوش ہو جاتا تھا اور خدا کی حمد بجا لاتا تھا۔ مالک کہتے ہیں کہ وہ ایسے انسان تھے جو 3 صفات سے کبھی خالی نہیں تھے، یا تو روزے سے ہوتے تھے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا پھر ذکر خدا میں مصروف ہوتے تھے۔ عظیم عبادت گزاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ چوٹی کے ان زاہدوں سے تھے جو خدا سے ڈرتے تھے۔ آپ سے کثیر تعداد میں احادیث بیان ہوئی ہیں۔ آپ کی محفل بڑی پاکیزہ ہوتی تھی اور وہاں سے کثیر فوائد حاصل کیے جاتے تھے۔ حوالہ کتاب بحار الانوار جلد 47 صفحہ نمبر 16۔ چلتے ہیں حدیث نمبر 1141 کی جانب۔ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نوجوان گروہ، خدا سے ڈرو اور رؤسا کے پاس مت جایا کرو، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ تمہارے پیچھے چلیں۔ خدا کو چھوڑ کر لوگوں کو اپنا کارساز مت سمجھو، خدا کی قسم میں تمہارے لیے ان لوگوں سے بہتر ہوں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر مارا۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ 191۔ اور یہ کلام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور ابھی یہ جاری ہے، یعنی فصل نمبر 22۔ یہاں پر پڑھتے پڑھتے گھڑی کی طرف دیکھا تو ٹائم ہو چکا تھا، یعنی 32 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ میرے خیال سے اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگلی نشست میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ یاد رہے کہ ہم فصل 22 ہی پڑھ رہے ہیں ابھی، اور اگلی نشست میں فصل 22 کو اختتام کریں گے۔ 12 اماموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم، انشاءاللہ اگلی نشست میں ائمہ کی ان تفصیلات کو مکمل کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔